بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ وظیفہ قرآن حمید کی بہت ہی طاقتور آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ سب کو یاد بھی ہوگی، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیجئے۔ چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اسی کے دائرہ اختیار میں ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ جس آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہر چیز کے لیے ہوگا جو آپ چاہتے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ آپ کو مل جائے گا۔ جو آپ کی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں میں یہ آیت آئی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب صورتوں کی سردار صورت ہے۔ یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کا وظیفہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 میں بھی یہی آیت اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر۔ اس لیے اللہ کی ذات نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بلا شبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ کا کیا مطلب ہے؟ جس میں کوئی کسی قسم کا ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اور جو کچھ اس پوری کائنات میں ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ میرے اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اس اللہ کے لیے وہ کچھ نہیں۔ اس کی ذات تو وہ ہے جو کہتی ہے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے خزانے سب سے بڑے ہیں، اس کے لشکر سب سے طاقتور ترین لشکر ہیں۔ وہ خدا جو ساری کائنات کی ہر چیز کی کہکشاؤں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہ اسی کے پاک کلام سے یہ آیت لی گئی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کو مشکل ہوگی، جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا، تو آپ نے یہ پڑھ کر اللہ سے کہنا ہے کہ ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے پاس رزق کی تنگی ہے، مجھے شادی کا مسئلہ ہے، مجھے کوئی بیماری ہے۔ جو بھی کچھ ہے وہ اپنے اللہ سے کہے، اپنے اللہ سے مانگے۔ اگر میں نے کسی امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کچھ بھی ہے پوری دنیا میں، کوئی بھی حاجت ہے، تو وہ آپ نے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا چند دنوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کیجئے گا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ نماز تو کسی صورت بھی کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میرا یہ فلاں کام ہے تو وہ اللہ کی ذات جو ہے اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کر دے گی۔ تو آپ یقین کیجئے گا یہ اتنی بہترین آیت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے، جتنا مرضی مشکلات و پریشانیوں کا پہاڑ ہے، تو آپ کی اس آیت سے
جو آپ چاہتے ہوں گے اللہ کی ذات وہ عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی تمام تنگیوں کو، آپ کی تمام بیماریوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔